السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کے استقبال کرنے، رمضان کے اعمال اور کرنے کے کام بتا دیے جاتے تھے۔ جتنا بڑا مہمان آتا ہے اتنی بڑی اس کی تیاری ہوتی ہے۔ کسی ملک کا پی ایم آ جائے، کسی ملک کا پریزیڈنٹ آ جائے، کسی اسٹیٹ کا سی ایم آ جائے، اسی اعتبار سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ پھر رمضان کے ذریعے سے سال بھر کی دینی زندگی میں نئی روح، نیا جذبہ، نیا نظام العمل، نئی تبدیلی چونکہ لانا ہے، اس لیے رمضان کو زیادہ سلیقے سے ترتیب کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ کامیاب بنانے کا ارادہ ہوگا تو پری پلان کیا جائے۔ پری پلان ہوگا آدمی اگر واقعتاً کامیاب کرنے کا ارادہ ہے۔ روحانی تیاری رمضان المبارک کی، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیے، دراڑیں ختم کیجیے، سینوں سے کینے اور نفرتیں نکالیے، زکوٰۃ ادا کر دیجیے تاکہ مستحق افراد یکسو رہ جائیں۔ رمضان مبارک میں اپنی ضروریات، کھانے پینے کا سامان حاصل کرنے کے بارے میں روحانی تیاری کیجیے۔ حلال لقمہ سحر کے لیے، افطار کے لیے روحانی تیاری کیجیے۔ اپنی عورتوں کو بٹھا کر مشورہ ہو جائے کہ ہم کتنے بجے اٹھ جائیں گے سحر کے لیے، کتنے بجے شام میں چولہا بند کر دیا جائے گا افطار کے اعمال کے لیے۔ روحانی تیاری کیجیے کہ مجھے قرآن پوری بشاشت کے ساتھ تراویح میں مناسب مقدار سننا ہے۔ ابھی سے ذہن بنا لیجئے کہ مجھے قرآن کی تفسیر بھی پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ، تأمل کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کوئی تفسیر منتخب کر کے رکھ لے آدمی۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے افادات قرآنی، اور ہمارے حیدرآباد کے ایک محترم مصنف ابن غوری صاحب نے قرآن میں کیا ہے نامی کتاب کو جمع کیا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی انگریزی اردو میں
مختصر مفصل تفسیر موجود ہے، آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں۔ مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کی سورہ کہف کی تفسیر، سورہ یوسف کی تفسیر، سورہ ممتحنہ کی تفسیر، سورہ کافرون کی تفسیر، واقعتاً محنت ہونی چاہیے۔ عورتیں سورۃ النور کی تفسیر، سورہ حجرات کی تفسیر، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی کتابیں موجود ہیں۔ تو روحانی تیاری، اعتکاف کا منصوبہ بنائیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف فرمایا 10 دن کا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد 1 سال کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو آپ نے دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بوڑھوں کو بھی شوق نہیں، جوانوں کو بھی شوق نہیں۔ دیہات میں مسجدیں میں خالی ہیں، شہروں میں بھی کوئی زیادہ آباد نہیں ہے۔ اپنی عورتوں کو سنائیے، باری باری اعتکاف بیٹھ جائیں، نفل اعتکاف گھر کی مسجد میں۔ روحانی تیاری یہ ہے کہ گزشتہ رمضان میں ہماری بہنوں کے جو روزے چھوٹ گئے تھے خاص عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مینسس کی وجہ سے، ان بہنوں کو چاہیے کہ اس سال کے رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے قضا روزے ادا کر لیں، گزشتہ سال کا کھاتا صاف کر لیں، گزشتہ سال کا قرضہ اتار لیں، تاکہ اس رمضان کو ہلکے کندھوں کے ساتھ روزے رکھنا آسان ہو جائے۔ روحانی تیاری، فون کے بے قابو استعمال سے توبہ۔ روحانی تیاری، اپنی آوارگی اور حلقہ احباب میں بیٹھکوں کو کم کرنا، اپنے کاروبار کے اوقات کو منضبط کرنا۔ ٹیلر صاحب ہیں، شعبان میں سیلے کپڑے، رمضان میں اللہ کے لیے دکان بند کر دے۔ کچھ نہ صحیح، کم از کم تراویح تو پڑھیں، دعا کے لیے وقت تو نکالیں۔ 11 مہینے کمایا، کیا 12واں مہینہ بھی کمانے کے لیے ہی رہ جائے گا؟ 11 مہینے دولت کمایا، کیا 12ویں مہینے میں بھی برکت نہیں کمائے گا؟ کاروبار کے اوقات متعین ہونے چاہیے۔ انتہائی تکلیف دہ حرکت ہے یہ حلیم بنانے والے، گوشت کاٹنے والے ہمارے دوست اور احباب اتنا بھی بیگانہ نہ رکھ لیں، اتنا بھی بیزار نہ رکھ لیں، اتنا بھی لا تعلق نہ رہے رمضان سے۔ کتنی بری بات ہے، روزہ بھی رکھنے کا موقع نہ ملا۔ قضا کون کرتا ہے؟ کیا اللہ کی ذات پر یقین نہیں؟ اللہ کی ذات تو رمضان میں صاف بتلاتی ہے کہ میں نے روزہ رکھا دیا، روزی بڑھا دی۔ اللہ روزہ رکھوا کر روزی بڑھا دیتے۔ دیکھ لیجیے آپ، کمزور سے کمزور انسان کو خوب کھلاتے ہیں اللہ۔ صاف حدیث ہے کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں۔ کیا بدگمانی ہے اللہ کی ذات سے۔ جماعت میں جانا چاہیے۔ روحانی تیاری یہ بھی ہے، قرآن مکمل ہونے کے بعد آس پاس کے گاؤں دیہات میں جائیں، قرآن کی تکمیل میں سہولت ہوگی، گاؤں والوں کا ذہن بنانے میں سہولت ہوگی، نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ اس بہانے سے سونے کی مقدار نہ بڑھائیے،
رمضان کی وجہ سے غفلت، بے حسی، کاہلی نہ بڑھائیے رمضان کی وجہ سے۔ رمضان میں بطن خالی ہو جاتا ہے، باطن کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اب تو اعمال کی کثرت ہونی چاہیے۔ بدر کا واقعہ رمضان میں ہوا، فتح مکہ کا واقعہ رمضان میں ہوا۔ جہد و عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، چاق و چوبند رہنے میں اضافہ ہونا چاہیے، تنافس کا ماحول بننا چاہیے۔ آپ نے کتنے پڑھے پارے، میں نے کتنے پارے پڑھے، آپ نے کتنے قرآن ختم کیے، میں نے کتنے قرآن ختم کیے، آپ نے کتنے ہزار بار درود شریف پڑھا، میں نے کتنی بار پڑھا۔ آج تفسیر میں کون سی اچھی بات آپ کی نگاہوں سے گزری، میری تفسیر میں کون سا اچھا پہلو آج کے مطالعے میں سامنے آیا۔ اس طرح سے تنافس کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ تو روحانی تیاری اور روحانی استقبال ہے۔ مادی تیاری، مادی استقبال، گھروں کی صفائی ہو جائے اچھی بات ہے، کپڑے سلوا کر رکھ لے اچھی بات ہے۔ مادی تیاری، مہینے بھر کا راشن لا کر گھر کی عورتوں کو بے فکر کر دے اچھی بات ہے، تاکہ اعمال کی طرف یکسوئی ہو سکے۔ دوسری بات، روزے کی حقیقت، اعتکاف کی حقیقت۔ رمضان میں انجام دیے جانے والے اعمال کے ذریعے سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ 11 مہینے کھاتا رہا 3 وقت، کھانا بہیمیت کی صفت ہے، حیوانیت کی عادت ہے، جسم کے تقاضے ہیں۔ بھوکا رہنا روح کا تقاضا ہے، خرچ کرنا روح کا تقاضا ہے۔ روح کو تسلی ہوتی ہے اللہ کے لیے بھوکا رہنے سے۔ تو روزے کی پہلی حقیقت، پہلا راز، پہلی حکمت یہ ہے کہ آپ اپنی بہیمیت کی صلاحیت پر روحانیت کو ترجیح دیں۔ دوسرا راز رمضان مبارک کا یہ ہے، ہمارے حضرت شاہ جمع الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، وضو کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کوئی قطرہ نیچے نہ اتر جائے۔ اسی تقوی کو آگے بڑھانا ہے۔ تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے دھیان آ جائے کہ میرا خدا ناراض نہ ہو جائے۔ کھانے سے بچ سکتے ہو، تنہائی کے گناہ سے کیوں نہیں بچ سکتے ہو؟ مشق کرنے کا ایک موقع ہے، نفس کو تربیت دینے کا ایک ذریعہ ہے روزے کا یہ عمل۔ تیسرا راز یہ ہے، مشق کروائی گئی ہمیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہو، تو سال کے 11 مہینے 5 وقت کی فرض نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ مشق کروائی گئی کہ ہندوستان میں 14 گھنٹے، یورپ میں 18 گھنٹے، 21 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں لوگ۔ حلال کھانا چھوڑ دیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو باقی 11 مہینے حرام لقمہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حلال بیوی سے دور رہ سکتے ہو تو پھر حرام خاتون سے اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں سکتے ہو؟ نیند کو کنٹرول کروایا گیا۔ رمضان مبارک میں کب سوتے ہیں، کب اٹھ جاتے ہیں، نیند کو کنٹرول کر لیا۔ سحری میں اٹھ سکتے ہو، سال کے 11 مہینے تہجد میں کیوں نہیں اٹھ سکتے؟
سحری میں اٹھ سکتے ہو؟ سال کے 11 مہینے فجر میں کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ تربیت لینے کا ارادہ کرو، تبدیلی لانے کا ارادہ کرو، ورنہ رمضان آئیں گے چلے جائیں گے، سال بدلیں گے، ہم نہیں بدلیں گے۔ روزے کے ذریعے سے تربیت دی گئی کہ بھوکے کے بھوک کا احساس زندہ ہو جائے۔ بھوک کسے کہتے ہیں؟ فاقہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں تو پیٹ خالی بھی نہیں ہوا، بھر لیا گیا، 3 وقت کا کھانا، بیچ میں کئی مرتبہ چٹورے چٹخارے، چائے کی کافی بڑی مقدار، ویٹ اور لمٹ ہونے لگ گئے۔ اتنا کھایا کہ ہوٹل ہاسپٹل میں بدل گئے، پیٹ کی بیماریوں والے دواخانے خوب ترقی کرنے لگ گئے، فنکشن ہالوں میں کافی اضافہ ہو گیا۔ تو کبھی احساس تو ہونا کہ بھوک کسے کہتے ہیں، درد کیا ہوتا ہے مستحق لوگوں کا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء بہت مختصر کھاتے تھے سحر افطار میں۔ لوگوں نے کہا حضرت کمزوری بڑھ جائے گی، تو حضرت نے فرمایا دہلی کی سڑکوں پر نہ جانے کتنے بھوکے سو رہے ہیں، نظام الدین انہیں کھلا نہیں سکتا، چند لقمے کم کر کے ان کی بھوک میں شریک تو ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قحط کا زمانہ 1 وقت کھاتے تھے تاکہ یاد رہے قحط زدہ لوگ کھانے کی کمی کا درد کیا ہوتا ہے۔ میں 3 وقت کھا لوں گا تو مجھے ذمہ داری کا احساس باقی نہیں رہے گا طبیعت میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ ایک تربیت دی گئی۔ یہ عوام کا روزہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بات کرتے ہیں عوام کا روزہ ہے، کھانا اور پانی چھوڑنے کا، خواص کا روزہ ہے، گناہ کے چھوڑنے کا، اخص الخواص کا روزہ ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ کے غیر کو دل میں جگہ نہیں دی جائے۔ حالت روزہ میں اللہ کے غیر کو دل میں جگہ نہ دی جائے، یہ اخص الخواص لوگوں کا روزہ۔ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام منزل سے آگے نکل گئے، حضرت خضر سے ملاقات کے لیے جب نکلے تو تھک گئے۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تھک گئے کیونکہ منزل سے آگے نکل گئے، مقصد سے آگے نکل گئے۔ ہم بھی روزے کے مقصد سے آگے نکل جائیں گے تو تھک جائیں گے، روزے کے مقصد کو چھوڑ دیں گے تو روزہ لگنے لگ جائے گا، روزے کی وجہ سے کمزوری محسوس ہوگی، گناہ کیا، غفلت میں رہے، غیبت سے نہیں بچا، چغلی سے نہیں بچا۔ تربیت دی جا رہی ہے، تراویح اور عبادت کی مقدار کو بڑھا دیا تاکہ زبان غلط چیزوں میں استعمال نہ ہو۔ اعتکاف میں کونے میں بٹھا دیا مسجد کے، لوگوں کے ساتھ اختلاط کم ہو جائے، اللہ سے تعلق بڑھ جائے۔ چوکھٹ پر پڑ گیا، جب تک میری مغفرت نہیں کریں گے نہیں چھوڑوں گا میں آپ کی چوکھٹ کو۔ تو میرے بھائی تیاری کرنا چاہیے، قبول کروانا چاہیے۔ سوچئے تو صحیح، زندگی کے کتنے رمضان آئے اور چلے گئے۔ ایک آدمی کی عمر 25 سال ہے، زندگی کے 10 رمضان مل گئے۔ ایک آدمی کے 35 سال ہے،
زندگی کے 20 رمضان مل گئے. ایک آدمی کی 45 سال عمر ہے, زندگی کے 30 رمضان مل گئے. ایک آدمی کی 55 سال عمر ہے, زندگی کے اتنے رمضان مل گئے. اگر ایک رمضان میں بھی 40 سال میں مغفرت نہیں ہوئی, کیسی بد دعائیں ہیں حضرت جبرائیل کی, کیسی آمین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مغفرت کی فکر نہیں, نئے کپڑوں کی فکر ہے, سویاں کی فکر ہے, فروٹ خریدنے کی فکر ہے. منع نہیں کرتے, کبھی تو تڑپنا ہونا اپنی مغفرت کے لیے. مغفرت ہی تو منزل ہے, مغفرت ہی تو ہم چاہتے ہیں, مغفرت ہی سے تو بیڑا پار ہو جائے گا. زندگی میں ہدایت, موت پر مغفرت, یہی 2 چیزیں ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں آدمی کو عمل کی مقدار طے کرنا پڑے گا, عمل کی جگہ طے کرنا پڑے گا. عمل کی مقدار, مجھے اتنی تلاوت کرنا ہے, اس جگہ بیٹھ کر کرنا ہے, اس وقت میں کرنا ہے. جب یہ 3 چیزیں طے کرے گا تو معمولات کی پابندی ہو پائے گی. اگر یہ طے نہیں کرے گا معمولات کی پابندی نہیں ہوگی. 17 پارے پڑھ لیا کرتی تھی عورتیں. عام دنوں میں اللہ کے بندے تہجد میں 10 پارے پڑھ لیتے تھے. عام دنوں میں آج 1.5 پارا پڑھنے والے تہجد میں اللہ کے بندے موجود ہیں. ہمیں رمضان میں تو توفیق مل جائے, رمضان میں تو کم سے کم ترتیب بن جائے. ہماری عورتوں کا رمضان, بہت ظلم کیا ہم نے اپنی عورتوں پر. اس باب میں تو بہت ظلم کیا. کھانے کی ترتیب, اسکول کا نظام, دھونے دھلانے کے کام, آنے جانے والے مہمان, بوڑھوں کے پرہیز کے کھانے, روزے داروں کی الگ خدمت اور روزہ نہ رکھنے والے معذوروں کی الگ خدمت. زندگیاں گزر گئی بیچاریوں کو. پوری تراویح کے 20 رکعات پڑھنے والیاں بھی بہت کم ہیں. قرآن مکمل پڑھنے والیاں تراویح میں, سننے والیاں تراویح میں, ایسی تو بہت کم عورتیں ہیں. سماعت قرآن کا رواج ہے, حافظ صاحب آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر سنتی ہیں. قرآن سننا استماع عبادت ہے, ضرور ہونا چاہیے, لیکن وہی وقت تجوید سیکھنے میں لگاؤ. 15 منٹ سن لو, آدھا گھنٹہ تجوید سیکھنے میں لگاؤ, 1 گھنٹہ پون گھنٹہ قرآن سمجھنے میں لگاؤ. قرآن کا حق ادا ہو جائے گا. اپنی عورتوں پر رحم کھائیے. 4 بجے تلنا بھننا شروع کر دیا, مغرب میں اذان ہونے تک پکارنا پڑتا ہے, بلانا پڑتا ہے, آ جاؤ بیٹھ جاؤ. دعا کی توفیق نہیں. کب بھرے گا یہ ہمارا پیٹ کا گڑا؟ کب تک کھلائیں گے اس زبان کو چٹورے؟ کب بیچاریوں کو ہم فارغ کریں گے اپنی آخرت بنانے کے لیے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے. اوابین کی نماز, اوابین توابین کی نماز ہے. 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. ہر سجدہ تراویح کا بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. مغرب کے بعد کھانے میں ایسا لگ گئی تراویح کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. پڑھنے والی عورتیں بہت صاحب عزیمت ہیں,
ورنہ تو بیچاری اتنا تھک چکی ہے، کیا اٹھے گی یہ تہجد میں، کیا گڑ گڑائے گی تہجد میں؟ ابھی تو فلانے کو نیند سے اٹھانا ہے، کتنی جان کھاتے ہیں، کتنی تکلیف دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو ہم سحری میں اٹھانے کے لیے، فجر میں اٹھانے میں۔ بوجھ تو نہ بنو، درد سر تو نہ بنو، خود نہیں کر سکتے ہو عمل، کرنے والیوں کے لیے رکاوٹ تو نہ بنو۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، آواز آ رہی ہے، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ۔ دن بھر بندہ اللہ کو پکارتا ہے، رات میں اللہ بندے کو پکارتے ہیں۔ تہجد کی عادت رمضان میں پڑ جائے، سال کے 11 مہینے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ غذا کی مقدار اتنی بھی نہ بڑھائیں کہ طبیعت میں سستی آنے لگ جائے، آدمی اتنی کم بھی نہ کرے کہ کمزوری آ جائے، اتنی زیادہ بھی نہ کرے کہ سستی پیدا ہو جائے۔ ہماری کتنی ضرورتیں ہیں، امت میں انقلاب، امت میں پیش رفت، امت کی ترقی ہوگی، معیشت میں، تجارت میں، صنعت، انڈسٹریز میں، پروفیشنز اور حرفت میں اور زراعت میں جیسے توجہ دی جانی چاہیے ویسی توجہ دینے سے امت کی ترقی ہوگی۔ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے سے امت میں ترقی ہوگی۔ اپنی فوجی طاقتیں، اپنی دفاعی طاقتیں مضبوط کرنے سے صرف ایک عمل سے امت کی ترقی نہیں ہوگی۔ امت کے زوال کے اسباب صرف فلانا ایک عمل نہیں ہے، ہر تنظیم، ہر جماعت اپنے مزاج سے کہتی ہے، انصاف نہیں کرتے ہیں حقیقت کے اظہار میں۔ ایمانی وصف بھی چاہیے، تجارت کے سارے میدانوں میں ترقی بھی چاہیے، تعلیم کے سارے میدانوں میں مؤثر نمائندگی بھی چاہیے، اور پھر آخری بات اس کے ساتھ ساتھ اپنے دفاع اور اپنی فوجی قوتیں، مسلمان حکومتیں، جمہوری حکومتیں مضبوط کریں، یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ تو رمضان میں موقع ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اپنے پیٹ کے لیے تو بہت سوچا، کبھی امت کے لیے بھی سوچیں، اپنے فارم ہاؤس کے لیے بہت سوچا، مدرسے مکاتب کے لیے کبھی سوچیں، اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے بہت عمریں کھپائی، بیٹیوں کے ارتداد کو روکنے کے لیے کچھ دعا تو کرے، کچھ مال لگ جائے ٹیوشن سینٹرز کے کھولنے پر، اپنے اسلامک اسکول کے مستحکم کرنے پر، علماء کی نگرانی میں خرچ کرنے پر۔ وہ کیفیات رمضان کے اخیر میں پیدا ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، تڑپتے تھے اللہ کے بندے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے، من المقبول فنہنئہ ومن المردود فنعزیہ، کون قبول ہو گیا مبارکبادی ہم دے دیتے، کون مردود ہو گیا ہم اسے پرسہ دے دیتے۔ یہ جذبات چاہیے، شروع میں تو اہتمام، بعد میں سے اطمینان، ایسا نہ ہو رمضان میں بڑے بڑے فیصلے کروائے اللہ کے بندوں نے اپنے اللہ سے دعا کی مقدار بڑھا کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی صحیح قدر کرنے والا بنائے، ہر قسم کی رکاوٹیں، ہر قسم کی ناقدری سے
اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔